ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں تیمور نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ تیمور اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ روزانہ اسکول جاتا تھا۔ تیمور جس راستے سے ہو کر اسکول جاتا تھا، اس راستے میں ایک آدمی نے سیبوں کا ٹھیلا لگایا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے سیب دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے تھے اور اسکول کے بچے جاتے ہوئے اس سے سیب خریدتے۔ تیمور کا بھی دل کرتا کہ وہ بھی سیب کھائے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ سیب خرید سکے۔ تو تیمور روزانہ ہی جب اسکول جانے کے لیے اس ٹھیلے کے پاس سے گزرتا اور وہ سیبوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر آگے چل پڑتا۔ ایک دن تیمور اسکول جانے سے پہلے اپنی ماں کو کہتا ہے، ماں، ہمارے اسکول کے پاس سیبوں کا ٹھیلا لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں اسکول کے سارے بچے اس سے سیب لے کر کھاتے ہیں، تو میں نے آج تک ان سے سیب لے کر نہیں کھایا۔ مجھے آج زیادہ پیسے دینا تاکہ میں بھی آج سیب کھا سکوں۔ بیٹا، میں تمہاری فیس بڑی مشکل سے بھرتی ہوں اور تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے، تو میں تمہارے سیب کھانے کے لیے پیسے کہاں سے دوں تم کو؟ ماں، صرف آج کے دن مجھے زیادہ پیسے دے دو، اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم کو سیب کھانے کے لیے دوں۔ تیمور اپنی ماں کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسکول جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں روزانہ کے پیسے جو میں اسکول خرچ کرتا ہوں، میں وہ سیبوں کے لیے جمع کروں گا۔ جب اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ جس سے میں سیب خرید سکوں، تو پھر میں ان سے سیب خرید لوں گا۔ یوں تیمور روزانہ اسکول جاتا اور اس کی ماں جیب خرچ کے لیے جو پیسے اس کو دیتی وہ اس نے جمع کرنا شروع کر دیے۔ وقت گزرتا گیا۔ تیمور سیب خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ تیمور کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس سے وہ سیب خرید سکتا۔ آج تیمور بہت خوش تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ جس سے وہ سیب خریدتا۔ تو وہ اسکول جاتے ہوئے آج ٹھیلے والے کے پاس رکا۔ بھائی، ذرا میٹھے میٹھے سیب دینا مجھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تم کو سیب دیتا ہوں، بتاؤ کتنے کے لینے ہیں۔ یہ لو پیسے، ان میں جتنے بھی سیب آتے ہیں تو مجھے دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سیب دیتا ہوں۔ بھائی، ذرا میٹھے میٹھے سیب دینا۔ میرے سیب میٹھے ہی ہوتے ہیں، تم کھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ دکاندار تیمور کو جو اس نے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق 2 سیب بنتے ہیں اور وہ تیمور کو 2 سیب دے دیتا ہے۔ تیمور ان سیبوں کو پکڑتا ہے اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ آج وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک سیب میں کھاؤں گا اور ایک سیب میں اپنی ماں کو دوں گا۔ جب تیمور گھر واپس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو ایک عورت نظر آتی ہے۔ عورت کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ بیٹا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانے کے لیے دوں۔ بیٹا، یہ جو تم نے سیب پکڑے ہوئے ہیں یہی مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تیمور سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ سیب بڑی مشکل سے خریدے ہیں۔ تیمور کو اس عورت پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ دونوں سیب اس کو دے دیتا ہے۔ وہ عورت جلدی جلدی سیب کھانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایسے سیب کھاتی ہے کہ جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے کو کھانے کے لیے سیب دیے،
میں بہت دنوں سے بھوکی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس میرے لیے دعا کر دینا۔ تیمور جب واپس گھر جانے کے لیے مڑتا ہے تو وہ عورت اس کو آواز دیتی ہے، بیٹا میری بات سنو۔ جی جی کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ بیٹا میں انسان نہیں ہوں، میں ایک پری ہوں۔ تیمور یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ عورت تھوڑی دیر بعد پری کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیمور یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ میں تمہیں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ تمہارا دل سیب کھانے کو کر رہا تھا، لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تم سیب کھا سکو۔ پھر تم نے پیسے جمع کرنا شروع کیے اور ان پیسوں سے تم نے سیب خریدے۔ ہاں، بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ میں پری ہوں، میں سارا کچھ دیکھ رہی تھی، اور پھر جب تم نے سیب خریدے تو میں نے سوچا کہ میں تم کو آزماتی ہوں۔ تم میری آزمائش پہ پورا اترے اور تم نے وہ سیب مجھے کھلا دیے۔ یہ کہہ کر پری اس کے سامنے ایک پودا رکھتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے، یہ پودا گھر لے جاؤ اور گھر جا کے اس کو اگا دو۔ میں نے یہ پودا کیا کرنا ہے؟ ہمارے گھر پہلے ہی بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ اسپیشل قسم کا پودا ہے، اس پہ سونے کے سیب لگا کریں گے، کیونکہ میں نے تم کو آزمایا تھا اور تم میری آزمائش پہ پورا اترے تھے، اور اس انعام کے طور پہ میں تم کو یہ پودا دے رہی ہوں، تم اسے گھر جا کے لگا دو۔ تیمور اس پودے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور وہ پری کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تیمور اس پودے کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ تیمور ساری کہانی اپنی ماں کو بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کیسے اس نے سیب کھانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے اور رستے میں ایک عورت ملی اور سارے سیب اس نے اس کو کھلا دیے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ عورت ایک پری تھی اور وہ اس کو آزما رہی تھی۔ میں اس کی آزمائش پہ پورا اترا اور اس نے انعام کے طور پر مجھ کو یہ پودا دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اس کو گھر میں جا کے لگا دو، جب یہ پودا بڑا ہوگا تو اس پہ سونے کے سیب لگیں گے۔ تیمور کی ماں بھی یہ سن کر بہت حیران ہوتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے، آؤ صحن میں یہ پودا لگاتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا صحن میں پودا لگاتے ہیں۔ تیمور روزانہ اس پودے کو پانی دیتا تھا۔ کچھ دن گزرے، وہ پودا بڑا ہوا اور اس پری کے کہنے کے مطابق واقعی اس پہ سونے کے سیب لگے۔ ماں، آج سے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم یہ سیب اتار کر بازار بیچا کریں گے اور اس سے جو پیسے ہوں گے ہم اپنی اس سے زندگی گزاریں گے۔ ہاں ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یوں تیمور اور اس کی ماں بازار جا کر وہ سونے کے سیب بیچتے اور ان سے جو پیسے ملتے اس سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے فیملی ممبرز کو شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔